أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا میری محترم مائیں بہنیں اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کی سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق انسان بنایا۔ پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کائنات کی سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے کامیابی کا دار و مدار کسی قوم، برادری، مارد یا منصب پر نہیں رکھا، بلکہ کامیابی صرف اور صرف دین اسلام پر چلنے میں رکھی ہے۔ اور پورا دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے، اس کے لیے علماء کرام اکابرین نے قرآن و حدیث کے سمندر سے 6 صفات کا انتخاب کیا، یعنی 6 صفات کو اکٹھا کیا، نکالا۔ یہ کوئی الگ سے دین نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دین کو زندگی میں لانے کا ایک خوبصورت نسخہ اور کورس ہے۔ آئیے ان 6 صفات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی طاقت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے مخلوق کا یقین نکل جائے اور خالق کا یقین بیٹھ جائے۔ آج ہمارا یقین اسباب پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکان سے روٹی ملتی ہے، نوکری سے عزت ملتی ہے، دوا سے شفا ملتی ہے، اور کلمے کی محنت کا مقصد اس کو بدلنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی چھین سکتا ہے۔ جب انسان کا یہ یقین پکا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ کسی ظالم سے نہیں ڈرتا، وہ حالات سے نہیں گھبراتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اسباب کے لحاظ سے موت یقینی تھی، لیکن ایمان کی طاقت اتنی مضبوط تھی، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، سکون اور عزت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ اگر ہم زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ ہماری شادی بیاہ ہو، کاروبار ہو یا اخلاق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ ہر طریقہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ دوسری صفت نماز، خشوع اور خضوع والی۔ کلمے سے جو ایمان دل میں آتا ہے، نماز اس کا عملی ثبوت ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست نفع اٹھانے کا طریقہ سیکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے اور ارکان پورے کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع ہو، یعنی دل میں اللہ کا دھیان ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی تو ہماری مسجد سے باہر کی زندگی بھی درست ہو جائے گی، یا نماز سے باہر کی زندگی درست ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں
اور باہر جا کر جھوٹ، غیبت اور دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری نماز میں جان نہیں آئی۔ ہمیں نماز کو سنت کے مطابق اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ صفت تیسری ہے علم و ذکر۔ علم سے مراد یہاں تمام کتابوں کا علم بنتا نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا علم ہے۔ مسائل یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس وقت مجھ سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر میں دکان پر بیٹھا ہوں تو مجھے پتا ہو کہ تجارت کے شرعی اصول کیا ہیں۔ اگر میں والدین کے سامنے ہوں تو مجھے پتا ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ علم کے بغیر انسان اندھیرے میں بھٹک جاتا ہے۔ ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد رچ بس جائے، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ دونوں کا جوڑ علم کے بغیر اگر کوئی ذکر کرے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا، اور ذکر کے بغیر اگر کوئی صرف علم حاصل کرے گا تو اس کے اندر تکبر آ سکتا ہے۔ اس لیے علم اور ذکر دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ علم میں نور پیدا ہو۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، مسلمانوں کی عزت اور حقوق کی ادائیگی۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ دین اخلاق اور حقوق کا نام بھی ہے۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی دل سے عزت کریں۔ اکرام کا اعلیٰ درجہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ اچھا چلے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا چلوں گا، لیکن اکرام کا مطلب ہے ہم دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں بلکہ دوسرے کے حقوق خود آگے بڑھ کر ادا کریں۔ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء دین کی قدر کریں۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب معاشرے میں اکرام آئے گا تو نفرتیں اور دوریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اخلاص نیت پانچویں صفت ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ جب ہم جو بھی نیک کام کریں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اس میں دنیا کی واہ تعریف، شہرت یا کوئی دنیاوی لالچ چھپا ہوا نہ ہو۔ نیت کا وزن اللہ پاک ہمارے اعمال کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا اور وہ ہمارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دے تو وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو دے دے تو اللہ اسے احد پہاڑ جتنا بڑا کر کے قبول فرماتا ہے۔ اور عمل کے شروع میں، عمل کے دوران اور عمل کے بعد اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے۔ یا اللہ، میں یہ کام صرف تیرے لیے کر رہا ہوں۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ دعوت تبلیغ۔ چھٹی اور آخری صفت جو ان تمام صفات کو پھیلانے کا ذریعہ ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں وقت نکالنا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، معزز سامعین، پہلے زمانے میں جب کوئی برائی آتی تھی تو اللہ پاک کسی نبی کو بھیج دیتے تھے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو پھر امت کی ہدایت کا کام کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے اس امتی کے ہر فرد پر ڈالی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے رہو۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ جو دین مسجدوں میں ہے
وہ بازاروں اور گھروں اور پوری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کام کے لیے اپنی جان، مال، وقت کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے کاموں کی کفایت فرمائے گا۔ دعوت کا کام غصے یا زبردستی نہیں، بلکہ حکمت، پیار اور عاجزی سے اور ہمدردی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں امت کے ہر فرد کے پاس جانا اور اسے اللہ کی طرف بلانا، جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے اندر دین لانے کی نیت کرنی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ وہ 6 صفات ہیں جن پر اگر ہم نے محنت کر لی تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہمارے اخلاق سنور جائیں گے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جان، مال اور وقت کا لگانا ضروری ہے۔ اس لیے چلا 4 مہینے جتنا بھی وقت ممکن ہو اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے اور ان 6 صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔